کبھی کبھی انسان اللہ سے ایک نعمت مانگ مانگ کر اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، اور جب وہ نعمت مل جاتی ہے تو دنیا اسے خوشی نہیں سزا بنا دیتی ہے۔ آج میں اپنی زندگی کا وہ راز آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں جو میں نے برسوں تک اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ شاید میری کہانی سن کر کوئی عورت خود کو اکیلا محسوس نہ کرے، شاید کوئی ماں اپنے بچے سے نفرت کرنے کے بجائے اسے گلے لگا لے، اور شاید کوئی شوہر اپنی بیوی کی خاموش قربانی کو سمجھ سکے۔ میرا نام ضروری نہیں ہے، کیونکہ میری طرح ہزاروں عورتیں اس معاشرے میں زندہ ہیں جو روز جیتی بھی ہیں اور روز مرتی بھی ہیں۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی جس نے اپنے پسند کے انسان سے شادی کی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ پسند کی شادی زیادہ دیر نہیں چلتی، مگر میری زندگی تو شروع کے دنوں سے کسی جنت سے کم نہیں تھی۔ میرے شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ صبح دفتر جانے سے پہلے میرے ماتھے پر بوسہ دیتے، میرے لیے ناشتہ تیار کرتے، اور اگر میں بیمار ہوتی تو خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتے۔ ہر شام جب وہ دفتر سے واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں میرے لیے تازہ پھول ضرور ہوتے۔ وہ کہتے تھے کہ تم مسکراتی ہو تو میرا سارا دن اچھا گزر جاتا ہے۔ میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے میری ہر دعا قبول کر لی ہے، لیکن شاید میری آزمائش ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ میرے شوہر کی بے پناہ محبت کسی اور کو برداشت نہیں تھی، اور وہ تھی میری ساس۔ شروع میں وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ہر بات میں میرا خیال رکھتا ہے، ان کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ کبھی وہ کہتی بہو نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے، کبھی مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی ہیں، کبھی گھر کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو الزام مجھ پر آ جاتا۔ میں خاموش رہتی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں جواب دوں گی تو گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ میرے شوہر ہر بار میرا ساتھ دیتے، وہ اپنی والدہ کو عزت سے سمجھاتے اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر کہتے تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا۔ یہ ایک جملہ میری ہر تکلیف ختم کر دیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہماری شادی کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ ہر کوئی ایک ہی سوال پوچھنے لگا، خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ شروع میں ہم ہنس کر بات ٹال دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہی سوال میرے لیے سب سے بڑا عذاب بن گیا تھا۔ ایک دن میری ساس نے پورے خاندان کے سامنے کہا پتہ نہیں ہمارے نصیب میں پوتا ہے بھی یا نہیں۔ اس دن پہلی بار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو میرے شوہر نے میرے آنسو دیکھے تو میرے پاس بیٹھ کے انہوں نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، اولاد اللہ کی امانت ہے، جب چاہے دے گا۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر دل کے اندر ایک خوف پیدا ہو چکا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میری خاموش خوشیاں کسی کی نظر نہ لگ جائے ان کو۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا ہے۔ شادی کے بعد پہلے سال تک تو ہر چیز خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی 1 سال مکمل ہوا لوگوں کے لہجے بدلنے لگے۔ جہاں پہلے رشتہ دار میری تعریفیں کرتے تھے، اب ہر ملاقات پر ایک ہی سوال کرتے، اب خوشخبری کب سنا رہی ہو؟ میں مسکرا کر بات تو ٹال دیتی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ ہر مہینے ایک نئی امید جاگتی، ہر مہینے وہ امید خاموشی سے دم توڑ جاتی۔ رات کے اندھیرے میں چپکے سے روتی تاکہ میرے شوہر میری آنکھوں کی آنسو نہ دیکھ سکیں، لیکن وہ میرے دل کی ہر کیفیت پڑھ بھی لیتے تھے۔ ایک رات انہوں نے مجھے روتے ہوئے دیکھا اور کہا، وہ میرے آنسو صاف کیے، آہستہ سے بولے تم خود کو قصوروار کیوں سمجھتی ہو؟ اگر اللہ نے ابھی تک ہمیں اولاد نہیں دی تو یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ میں نے کہا اگر مسئلہ مجھ میں ہوا، اگر کبھی ماں نہ بن سکی تو؟ انہوں نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر بھی میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل بھر آیا۔ مجھے لگا جیسے دنیا کی ہر نعمت مجھے مل گئی ہو، لیکن گھر کے باہر کی دنیا اتنی مہربان نہیں تھی۔ میری ساس کے تانے اب روز کا معمول بن چکے تھے۔ صبح ناشتے کی میز پر بھی کوئی نہ کوئی بات ضرور چھیڑ دیتی۔ میرے نصیب میں بوتا لکھا ہی نہیں، پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں یہ رشتہ کیا تھا، اور میں خاموش رہتی کیونکہ مجھے میری ماں نے سکھایا تھا کہ بڑوں کا جواب نہیں دیتے۔ کئی بار میرے شوہر اپنی والدہ کو روکا، مگر وہ کچھ دن خاموش رہتی اور پھر پہلے سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتی۔ اسی دوران میرے دیور اور ان کی بیوی کی زندگی میں خوشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کی شادی بھی تقریباً ہمارے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ پہلے سال ہی ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پورا گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ میری ساس کی خوشی دیکھنے والی تھی اور ہر آنے والے مہمان کو اپنے پوتے کی تصویریں دکھاتی۔ میں بھی دل سے خوش تھی، مگر ہر بار وہ بچے کو گود میں لیتی تو ایک نظر میری ضرور دیکھتی۔ وہ نظر مجھے اندر تک زخمی کر دیتی تھی۔ 2 سال گزر گئے، پھر دیور کے ہاتھ دوسرا بچہ آ گیا، اور پھر کچھ عرصہ بعد تیسرا بھی۔ اب گھر میں بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، مگر میری گود ابھی بھی خالی تھی۔ میں اکثر راتوں کو بچوں کے کپڑوں کی دکانوں کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی، کاش ایک دن میں اپنے لیے اپنے بچے کے لیے کپڑے خرید سکوں۔ آخرکار ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتے ہیں۔ ہم نے شہر کے بہترین ڈاکٹرز کو دکھایا، ایک سب ٹیسٹ ہوئے، دوائیں شروع ہوئی۔ ہر مہینے نئی امید بنتی پھر ٹوٹ جاتی۔ پھر کسی نے کہا کہ فلاں حکیم کے پاس جاؤ، بہت مشہور ہے، ہم وہاں بھی جاتے۔ کسی نے کہا فلاں اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، خیر جو بھی ہونا تھا ہم نے کیا۔ ہر ناکام کوشش کے بعد میرے شوہر پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھتے۔ وہ کہتے اگر پوری زندگی بھی ایسے ہی گزر گئی تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر مجھے افسوس ہوتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے وہ باپ بننے کی خوشی سے محروم رہیں، اس لیے ایک رات میں نے ہمت کر کے ان سے کہا آپ دوسری شادی کر لیں۔ میری آواز کانپ رہی تھی، میرے دل کو لگ رہا تھا جیسے میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں کسی اور کے حوالے کر رہی ہوں۔
میرے شوہر نے میری بات سنتے ہی مجھے خاموشی سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ اٹھے، میرے قریب آئے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، آج کے بعد ایسی بات کبھی زبان پر مت لانا، مجھے تمہارے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اللہ نے اولاد لکھی ہوئی تو مجھے تم سے ہی مل جائے گی، اور اگر نہیں لکھی تو پھر میری دنیا تم ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ محبت واقعی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، لیکن شاید قسمت ہماری محبت کا ایک اور امتحان لینے آئی تھی، ایسا امتحان جس کا تصور بھی ہم دونوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے کیونکہ کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا، کبھی کبھی تنہائی میں روتی ضرور تھی، مگر سجدے میں جا کر ہمیشہ یہی کہتے، یا اللہ اگر اولاد میرے نصیب میں ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل کو صبر دے۔ 8 سال گزر گئے، پورے 8 سال بعد ہر سال عید آتی، ہر سال خوشیاں آتی، مگر میری زندگی میں ایک کمی ہمیشہ رہتی۔ میں تہجد کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ رات کے آخری پہر جب دنیا سو جاتی تو میں جائے نماز پر بیٹھ جاتی، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتی اور آنسو بہاتے ہوئے کہتی، یا اللہ مجھے ماں کہلانے کی خوشی عطا فرما۔ میرے شوہر اکثر مجھے سجدے میں روتا دیکھ بھی لیتے تھے اور مجھ سے کہتے، مجھے یقین ہے اللہ تمہاری دعائیں ضرور سنے گا۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا تو دیتی، لیکن لوگ اب باتیں بنانا شروع ہو گئے تھے۔ کوئی کہتا اب علاج کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کہتا شاید قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ تو میرے سامنے ہی میرے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ دیتے۔ میں ہر بار خاموش ہو جاتی، لیکن میرے شوہر ہمیشہ ایک ہی جواب دیتے، میری بیوی ہی میری دنیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھیں باہر آتی ہیں۔ پھر ایک سو میری طبیعت اچانک خراب ہوگی، مجھے مسلسل چکر آ رہے تھے، کھانے کی خوشبو سے متلی ہونے لگی۔ میں نے سوچا شاید کمزوری ہوگی، مگر میرے شوہر نے فون کہا، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے زیادہ امید نہیں باندھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار امید لگا کر مایوس ہو چکی تھی میں۔ جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے تو ہم دونوں خاموشی سے رپورٹ کا انتظار کرنے لگے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینے سے باہر آنے لگا ہو۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی، پھر مسکرا کر ہماری طرف دیکھا، انہوں نے کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی۔ میرے کانوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، پھر اپنے شوہر کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میں بھی رونے لگی۔ وہ 8 سال کے آنسو تھے جو ایک ہی لمحہ میں بہہ نکلے۔ گھر پہنچے تو میرے شوہر نے سب سے پہلے اپنی والدہ کو خوشی سنائی۔ میری ساس چند لمحوں کے لیے خاموش ہے کہ پھر پہلی بار انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، اللہ نے میری سن لی ہے۔ اس دن مجھے لگا شاید ہمارے سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں، گھر کا ماحول بدل گیا۔ لوگ پہلے جو تانے دیتے تھے اب دعائیں دیتے تھے۔ میری ساس میرے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتی، میرے لیے دیسی گھی کے کھانے بناتی، اور جو بھی وہ خیال رکھ سکتی تھی وہ خیال رکھتی۔ جو بھی اللہ دے گا، میں نے سوچا کہ جو بھی اللہ دے گا بہت بڑی نعمت ہوگی۔ 9 مہینے امید میں گزر گئے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا انتظار بڑھتا گیا۔ آخر وہ دن آ گیا۔ ایک رات اچانک مجھے شدید درد ہوا، میرے شوہر گھبرا گئے، انہوں نے فوراً مجھے اسپتال میں جایا، لیبر روم میں لے جائے گا۔ میرے شوہر باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے، ان کے ہاتھ مسلسل دعا کے لیے اٹھ رہے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ چند ہی لمحوں بعد ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہمارے دروازے پر دستک دینے والا ہے، اور وہ امتحان صرف میرے صبر کا نہیں بلکہ میرے شوہر کی محبت کا بھی امتحان بننے والا ہے۔ جب ڈاکٹر لیبر روم سے باہر آئے تو ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میرے شوہر ان کے پاس گئے، انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی ٹھیک ہے، بچہ کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور کہا، ماں بالکل خیریت سے ہے، لیکن آپ کے بچے کی پیدائش عام بچوں کی طرح نہیں ہے، آپ کا بچہ حاجت سرا ہے۔ یہ سنتے ہی میری ساس کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی، وہ زور زور سے رونے لگی۔ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ جب مجھے ہوش آیا تو نرس نے میرے ننھے سے بچے کو میری گود میں رکھا، میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے نرم نرم ہاتھ میرے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس لمحے میرے دل میں صرف ایک ہی احساس تھا کہ یہ میرا بچہ ہے، میری دعا ہے، میری 8 سال کی عبادتوں کا جواب ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لڑکا تھا، لڑکی تھی یا حاجہ سرا تھا، میرے لیے وہ صرف میری اولاد تھی، لیکن معاشرے کے لیے وہ صرف ایک مذاق بننے والا تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد میری ساس کا رویہ پھر بدل گیا۔ جو عورت چند ماہ پہلے میرا خیال رکھتی تھی اب ہر روز مجھے کوستی، وہ کہتی کہ اگر اولاد ایسی ہونی تھی تو اولاد ہوتی ہی نہ۔ ان کے الفاظ میں میرے دل میں تیر کی طرح لگنے لگے۔ میں خاموش رہی، میں صرف اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی۔ وقت گزرتا گیا، سب سے زیادہ تکلیف مجھے صرف اس وقت ہوئی جب میرے شوہر بھی خاموش رہنے لگے۔ وہ پہلے کی طرح ہنستے نہیں تھے، دفتر سے دیر سے آتے تھے، کبھی کبھی 2 دن نگار نہیں آتے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ بھی اس اچانک بدل جانے والی حقیقت سے لڑ رہے ہیں۔ میں نے کبھی ان سے شکایت نہیں کی۔ ایک رات جب وہ گھر آئے تو میں نے آہستہ سے کہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو گئی ہے تو پھر میں چلی جاتی ہوں۔ وہ خاموش رہے۔ اسی رات پہلی بار میں نے خود کو واقعی تنہا محسوس کیا، لیکن اگلی صبح میری زندگی بدلنے والی تھی۔ میرے شوہر میرے کمرے میں آئے، ان کی آنکھیں سرخ تھیں، انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے بچے سے نہیں لوگوں کی باتوں سے ڈر گیا تھا۔ پھر وہ ہمارے بچے کے پاس گئے، انہوں نے اسے اپنی گود میں لیا، پہلی بار اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے بولے، یہ میرا بچہ ہے، اللہ کی امانت ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید پہلی بار انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئے، میرے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور روتے ہوئے بولے، میں نے پوری زندگی لوگوں کے ڈر میں گزار دی، مگر آج سمجھ آئی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرانا سب سے بڑی ناشکری ہے۔ انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگی، میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے، کیونکہ نفرت
پیدا کر سکتی ہے مگر معافی دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ سال گزرتے گئے، ہم اپنے بچے کو بہترین تعلیم دی، اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ ہم نے اسے یہی سکھایا تمہاری پہچان تمہارا کردار ہے، تمہارا وجود اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کی ہر تخلیق خوبصورت ہوتی ہے۔ آج میرا بچہ ایک بااعتماد، پڑھے لکھے اور باوقار انسان کے طور پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ لوگ جو کبھی اس پر ہنستے تھے آج اس کی عزت کرتے ہیں۔ میں آج بھی جب راتوں کو سجدے میں جاتی ہوں تو صرف ایک ہی دعا مانگتی ہوں، یا اللہ ہر ماں کو اتنا حوصلہ دے کہ وہ اپنی اولاد کو دنیا کے ڈر سے نہیں بلکہ تیری رضا کے لیے قبول کرے۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ اولاد لڑکا ہو، لڑکی ہو یا خواجہ زرہ ہو، وہ سب اللہ کی عطا ہیں۔ کسی بچے کی پیدائش اس کا قصور نہیں ہوتی اور نہ ہی ماں اس کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار، محبت اور انسانیت میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے جنس میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی ماں کو اس وقت صرف ایک امید بھرے لفظ کی ضرورت ہو۔ اللہ حافظ۔